پھر تو تھاٹ پروسیس کے لیے کافی لوگ وہ تو فکری تھا، یہ ٹیکنیکل ہے. یہ بھی روح کے مسائل میں سے. ہاں یہ روح کے مسائل نہیں، اصول فقہ وغیرہ سب روح کے اثار ہیں. اتنا علم ہوتا ہے، یعنی جتنا بھی علم دنیا میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ بالکل پروفین ہو، وہ سب روح کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہا ہے. یعنی مراد انسان پیدا کر رہا ہے، نفس پیدا کر رہا ہے، تو وہ حیوان تو نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیں انسان اگر اپنے آپ کو جان لے، صوفیہ کا جو مشہور قول ہے من عرف نفسہ، بلکہ راغب الاصفہانی کہتے ہیں کوئی تہذیب ایسی نہیں گزری اور کوئی علاقہ ایسا نہیں گزرا جہاں اس معنی میں کوئی کلمہ نہ پایا جاتا ہو کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. ہر جگہ ہے. جس طرح انسان کے وہ ایمبریو میں روح پھونکی جاتی ہے، کسی جانور میں نہیں پھونکی جاتی. نہیں، روح ہے انسانی نہیں پھونکی جاتی، اس کی اپنی روح پھونکی جاتی ہے. پھونکنے کا بھی ذکر نہیں ہے نا. پھونکنا بھی ایک عجیب سی ہے، جیسے نفخ ہے، اس کے بعد وہ کچھ اور ہی ہو گیا اچانک. اللہ اعلم. یہ جو کہا گیا کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. ہاں بالکل، ہر چیز سجدے میں ہے، تسبیح میں ہے، لیکن یہ سب اصل میں غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے نا اس میں شامل ہے، پروگرامنگ میں. پچھلے درس کا ہاں وہ میرے خیال پچھلی دفعہ زیادہ پڑھا بھی نہیں تھا کوئی. اصول فقہ میں وہ لیکچر سننا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی دفعہ ہم جو خفی الدلالہ ہیں اس کی 4 اقسام شروع بھی کر چکے ہیں اور کچھ پڑھ بھی چکے ہیں. تو آپ جانتے ہیں نا کہ لفظ کے ظہور کے اعتبار اور خفا کے اعتبار سے 8 قسمیں ہیں، اور یہاں لفظ سے مراد ہم بتا چکے ہیں کہ لفظ ہے یا کلام ہے. کلام. ہاں کلام ہے، بات واضح. تو اس میں ہم نے ظہور کے اعتبار سے کون کون سی دیکھی؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور خفا کے اعتبار سے 4 کیا ہیں؟ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. اس میں ہم خفی کے حوالے سے بات دیکھ چکے ہیں کہ خفی میں جو خفا پیدا ہو رہا ہے وہ لفظ کی وجہ سے نہیں ہے، صیغے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خارج الصیغہ ہے. اس کی مثال بھی ہم نے دی تھی کہ سارق کا لفظ تو واضح ہے کہ چپکے سے کوئی چیز اٹھا لے نظریں بچا کے، لیکن پھر ہوا یہ کہ اہل لغت نے کچھ خاص قسم کے چوروں کے لیے الگ الگ نام رکھ دیے. ایک کو کہہ دیا طرار یعنی جو جیب کترا ہے، ایک کو کہہ دیا نباش جو کفن چور ہے تو یہ چور ہی. تو اب یہاں ایک خفا پیدا ہوا، لیکن وہ اہل عرف کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہوا. تو اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تھوڑا سا تأمل کریں گے، ادنا سا تأمل، غور و فکر کریں گے، اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ ہم نے غور و فکر دیکھا تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ سارق جو چور ہے یہ معنی طرار میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا اس کے ہاتھ تو بالاولیٰ کاٹے جائیں گے. لیکن نباش میں جو کفن چور ہے یہ معنی ذرا ہلکے درجے میں پایا جاتا ہے، لہذا اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. تو تأمل کیا، غور و فکر کیا، اجتہاد کیا، اس کے نتیجے میں یہ خفا برقرار رہا یا دور ہو گیا؟ ہاں اس کے نتیجے میں یہ خفا دور ہو گیا. اس کے بعد ہم اگلے لفظ پہ گئے. اگلے لفظ سے مراد کیا ہے؟ اگلی قسم وہ کیا تھی؟ مشکل. یہ گفتگو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کر دی تھی. مشکل کے بارے میں کیا ہے کہ جس میں مراد مخفی ہو جائے. مراد کس سے مخفی ہوگی؟ متکلم پر یا سامع پر؟ سامنے سے مخفی ہو جائے. تو پچھلے میں ہم نے دیکھا کہ وہ صیغے سے نہیں ہوتی بلکہ خارج الصیغہ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ صیغے سے ہو رہی ہے یا خارج الصیغہ؟ ہاں صیغے سے ہو رہی ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اسباب اشکال کیا ہے، یعنی یہ جو خفا صیغے کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں اس کے. تو اس کا ایک سبب ہم نے دیکھا، وہ کیا تھا؟ مشترک، کہ لفظ جو ہے وہ مشترک لغوی ہو. اور اس کی مثال کیا تھی؟ مثلا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اب قرء ہے تو لفظ خاص، اس کی اپنے معنی پر دلالت ہے، لیکن کیا کریں کہ اہل لغت نے قرء کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کر دیا، اور کیا ہو گیا؟ مشترک لغوی، معنی نہیں، مشترک لغوی. تو پھر اجتہاد کرنا پڑے گا، لیکن یہ اجتہاد خفا کے اجتہاد سے زیادہ قوی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرء ان کا لفظ ہے تو اس پہ صفحات کے صفحات ہیں علماء کے، اور دلائل پر دلائل.
احناف کا مسلک کیا ہوا؟ غور و فکر اور اجتہاد کے بعد کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثہ، انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور ثلاثہ کے لفظ سے بھی استدلال کیا کہ ثلاثہ پورا کب ہوگا، تو کیا انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ طہر ہے کہ حیض؟ ہاں انہوں نے کہا یہ حیض ہے۔ تو اب یہ لفظ کیا ہو گیا تھا؟ مشکل تھا، لیکن اجتہاد کے بعد کیا ہو گیا؟ خفا دور ہو گیا، اس کا اشکال دور ہو گیا، لیکن اب یہ اپنے معنی پر دلالت قطعی رکھے گا، ہے تو خاص یا ضمنی رکھے گا؟ ہاں ضمنی رکھے گا۔ اچھا خاص ہونے کی حیثیت سے تو قطعی رکھتا ہے، لیکن اشتراک کی وجہ سے جو خفا پیدا ہو گیا اس بنا پر اب اس کی دلالت اپنے معنی پر وہ ضمنی رہ جائے۔ اب اس کی قرآن مجید میں ایک اور مثال کیا دی، یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تو یہ جو انا کا لفظ ہے یہ بھی مشترک ہے۔ اب وہ مشترک کیسے ہوا کہ انا کا لفظ من اینا کے لیے بھی آ جاتا ہے اور کیفا کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، تو اس کے دو ترجمے علماء نے کیے، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس یا یہ کیسے آیا تمہارے پاس۔ تو انا کا لفظ کیفیت اور مکان دو چیزوں میں مشترک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اب یہاں احتمال کیفیت کا بھی تھا، احتمال مکان کا بھی تھا۔ اور بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو احادیث سے پتہ چل گیا کہ وہ، لیکن یہاں اجتہاد کر کے آیت سے کیسے دور کیا جائے گا اس اشکال کو؟ حرثکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شئتم، تو وہ کہا موضع البذر ہونا چاہیے، کیونکہ حرث کا مطلب ہے جب بیج ڈالا جاتا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور بیج ڈالنے کے نتیجے میں وہاں سے کھیتی آتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے حرث کا لفظ بول دیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شئتم، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ انا جو ہے وہاں مکان مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ کیفیت، کیفیت مراد ہے۔ اب واضح اس میں انسان کو چھوٹ دی گئی ہے، مکان میں موضع میں چھوٹ نہیں دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ ہاں اسی طرح اور ایک اور آیت سے مثال، اب یہ مثالیں پچھلی دفعہ نہیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر تم انہیں طلاق دے دو بیویوں کو خلوت سے پہلے لیکن مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا دینا پڑے گا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، إِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کون معاف کر دیں؟ بیویاں۔ وہ معاف کیسے کرے گی؟ کیونکہ ہم آدھا بھی نہیں لیتے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے۔ اب یہاں اللہ نے نہیں بتایا کہ کس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو گیا، اب یہ کیسے دور کیا جائے گا؟ کیسے اشکال کیسے دور کیا جاتا ہے؟ اجتہاد کر کے، یعنی یہاں مجتہد ہوگا، مجتہد آئے گا، وہ اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد میں اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا۔ تو احناف نے جب یہ اجتہاد کیا تو انہوں نے اپنے اصول کے تحت دیکھا کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ کون ہے؟ وہ لڑکی کا ولی نہیں ہے بلکہ وہ شوہر ہے، کیونکہ شواف نے کہا وہ لڑکی کا ولی ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور اس کی وجہ ان کے ہاں بھی بڑی قوی تھی، کیونکہ ان کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بیدہ عقدۃ النکاح کون ہوا پھر؟ ولی۔ ان کے ہاں شادی بھی ہو جاتی ہے ولی کی۔ تو انہوں نے کہا اصل میں جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، اور بھی بہت سے دلائل ہیں، میں مثال دے رہا ہوں نا، وہ کون ہے؟ شوہر۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ اشکال کو دور کیسے کیا گیا؟ اس میں کیسے کیا گیا؟ غور و فکر کر کے۔ اس کے بعد یہ تو اسباب اشکال میں سے ایک سبب تھا، ان سب میں کیا وہ ہے؟ وہ اشتراک کی وجہ سے، یعنی وہ اس معنی میں بھی ہے، اس معنی میں بھی ہے۔ جی مشترک میں تو دو اتحاد ہو رہے ہیں، دو میننگ دونوں چیزیں۔ خفی میں کوئی مثال ایسی ہے جس میں دو مختلف، ابھی تک ایک ہی مثال تھی، اس میں اصل میں نا خفی الگ سے قسم ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خفی ہے وہ ظاہر ہے، یعنی اصل علماء یہ کہتے ہیں کہ جو جتنی ظاہر کی مثال ہے نا، جو ہم نے ظاہر میں دیکھی، ان میں کسی بھی درجے میں کوئی خفا پیدا ہو جائے وہ کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ وہ خفی میں۔ لہذا خفی فی نفسی ہی خفی ہے یا ظاہر؟ ظاہر ہے اصل میں۔ لہذا کہہ رہے ہیں یہ جو مثال ہے، جو خفی اور ظاہر ہے، یہ اصلاً ایک ہے، یہ اصلاً کیا ہے؟ ایک ہے۔ اشکال کا ایک سبب میں نے بتایا اشتراک، دوسرا سبب کیا ہے؟ ہاں دوسرا سبب جو عرض کیا تھا کہ ایک آیت ایک جگہ اپنے صیغے میں واضح ہے، دوسری آیت دوسری جگہ اپنے صیغے میں بالکل واضح ہے، لیکن جب دونوں کو آمنے سامنے رکھا جاتا ہے تو
تو اشکال پیدا ہوتا ہے. اب یہ خارج صیغہ نہیں پیدا ہوا, دونوں صیغوں سے یہ پیدا ہو گیا نا, لیکن اس میں فرق کیا پڑا ہے؟ صیغہ فی نفسی ہی, صیغہ لفظ یعنی فی نفسی ہی اشکال نہیں پیدا کر رہا, بلکہ ایک اور صیغے کے سامنے آنے کی وجہ سے اشکال پیدا کر رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم دیتا ہے, بالکل واضح, اس میں کوئی اشکال ہے نہیں. لیکن اس کو جب ایک اور آیت کے سامنے رکھا, وہ کیا ہے کہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, کہ ہم نے حکم دیا ان کے مترفین کو تو وہ فسق کرتے ہیں. تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ گویا اللہ نے فسق کا حکم دیا. اب جب ان دو آیتوں کو سامنے رکھا تو ایک اشکال پیدا ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ پھر اجتہاد کرے, مفسر آئے گا, وہ اجتہاد کرے گا اور دیکھے گا کہ امرنا سے کیا مراد ہے. تو بعض نے اجتہاد کر کے کیا کہا, ہم نے یہ آیت پڑھی ہے, کیا کہا تھا؟ ہاں, ایک اس کی مشہور یہ تھی کہ امرنا مترفیہا کے بعد معذوف ہے, امرنا مترفیہا بالطاعت, اللہ نے تو انہیں حکم دیا تھا, اور وہاں ہم نے اختلاف بھی ذکر کیا رضا بخشری اور غیرت, اللہ نے انہیں اطاعت کا حکم دیا, انہوں نے فسق و فجور کیا. تو یہ حل ہو گیا. اب یہ اشکال کس وجہ سے تھا؟ دو آیتوں کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پچھلی دفعہ جب یہ مثال دی تھی, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی اس میں اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں. جو نیکی اللہ کی طرف سے, بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے, برائی انسانی نفس کی طرف سے. لیکن اسی آیت کے تھوڑی دیر بعد اسی میں کیا کہا, وہ ارسل, اس کے بعد کہ قل کل من عند اللہ, سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب اشکال بظاہر پیدا ہو گیا نا, کہ ابھی فرمایا تھا کہ بھلائی اللہ کی طرف سے, اب اللہ فرمانے سبھی اللہ کی طرف سے. تو پھر اس کو کیسے حل کریں گے؟ اجتہاد کر کے. کیونکہ یہ اشکال حقیقت میں ہوتا ہے یا فی نظر المجتہد ہوتا ہے؟ فی نظر المجتہد. حقیقت میں تو اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کوئی تناقض نہیں ہے. تو جہاں اشکال وارد ہوتا ہے وہیں حل کیا جائے گا. کہاں وارد ہوا؟ مجتہد کے ذہن میں, تو وہ وہیں غور و فکر سے اس کو حل کرے گا. تو لہذا وہ اجتہاد کرے گا. اجتہاد کرے گا تو کیا کہے گا؟ مثلا وہ یہ کہے گا کہ ہر کل من عند اللہ قضاء و قدر, ہر شے اللہ کی طرف سے ہے قضاء و قدر, ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو اسباب ظاہریہ ہیں ان میں برائی کا سبب انسانی نفس ہے. بات واضح؟ مطلب اور بھی اجتہادات ہو سکتے ہیں, بس خلاصہ مثال دے رہا ہوں. اسی طرح علماء نے کہا کہ بھئی یہ مثال لا طیرۃ ولا عدویٰ, جو مشہور روایت ہے. اب یہ اس میں لا عدویٰ لائے نفی جنس ہے, بالکل واضح نہیں ہے, کوئی عدویٰ نہیں ہوتا. مرض کا متعدی لگنا کوئی شے نہیں ہے, آپ نے فرما دیا, بالکل بات واضح. لیکن کوئی اشکال نہ ہوتا اگر آپ یہ نہ فرماتے کہ وہ فر من المجذومی کا فرارک من الاسد, مجذوم سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگو. اب دونوں کو آمنے سامنے رکھا تو ایک اشکال پیدا ہو. اس اشکال کو حل کیسے کیا جائے گا؟ اجتہاد کر کے. مطلب یہ نصوص کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے نا جو سامنے آ رہا ہے. تو کیسے حل کیا؟ مختلف اس میں راہ بن گئی. کیا مشہور رائے ہے اس میں؟ وہ تدبیر ہے, وہ تدبیر. تو اگر کچھ لگتا ہی نہیں تو تدبیر کی کیسے؟ شریع طور سے وہ شریع کا ہے ہمارے خیال میں. ہاں, مطلب مشہور بات جو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک میں عقیدہ درست کروایا جا رہا ہے, ایک میں عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے. لیکن جیسے امام طحاوی جو ہے نا, انہوں نے معانی الاثار جو مشکل, کون سی دوسری والی مشکل الاثار, ایک تو معانی الاثار ہے, ایک مشکل الاثار ہے. اس میں اور امام طبری علیہ الرحمہ جن کی تہذیب الاثار کتاب ہے, اس میں جو حل کیا اس مسئلے کا وہ اور طریقے پر ہے. یہ تو بعد والوں میں مشہور ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا عدویٰ, کوئی مرض متعدی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, کوئی مرض متعدی نہیں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ میں کسی مریض کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے لگ گیا, تو کیا میں یہ سمجھوں گا تو لگ گیا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا عدویٰ. ایسے ہی تو کہتے ہیں اصلاً یہ عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے کہ تم ضعیف الایمان ہوگے تو تم جب قریب جا کے بیٹھ تم یہ سمجھو گے کہ لگا ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالا کرو, اس کے پاس نہیں بیٹھو. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یہ ایک اور دیکھنے کا انداز ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ عدویٰ فی عدویٰ یعنی ہونا کا عدویٰ, تو تم یہ تصور تمہارے ذہن میں پیدا نہ ہو. لہٰذا تم کیا کرو, فر من المجذوم کا فرارک من الاسد, یعنی امتحان کی جگہ سے بھاگ جاؤ. خام خواہ اپنے عقیدے کا امتحان
کروانا ہے. یہ بھی یہ بہت بڑی قوی بات ہے. ایک اشکال تھوڑا سا اگر آپ جی. سمجھتے ہیں اس ٹاپک پہ نہیں تو جی فرما دیجیے. یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ ان کی بات یہ کوئی بھی ڈیزیز کنٹیجیس نہیں ہے. کنٹیجیس نہیں ہے بالکل. لیکن کوئی ڈیزیز ہیریڈیٹری اس کے بارے میں کچھ ہے؟ میرے علم میں نہیں، لیکن شاید وہ ہیریڈیٹری بھی کنٹیجیس میں ہی ہے. نہیں وہ کنٹینیوس میں تو نہیں ہے. نہیں مطلب ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کے بارے میں. متعدی تو دونوں ہی ہیں. متعدی کا لغوی مطلب تو تعدی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اللہ عالم، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. جی ہاں، وہ بھی اسی میں وہ جو حدیث میں کہا گیا کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لا عدویٰ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں خارش والا اونٹ ہوتا ہے تو وہ ایک صحیح اس میں چلا جاتا ہے تو سب کو خارش لگ جاتی ہے اونٹوں کو. تو آپ نے فرمایا تھا فمن اجرب الاول، پہلے والے کو خارش کس نے لگائی ہے؟ مطلب یہ سوال وہ اس میں بھی آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہوتا دعا. یعنی اصل میں یہ جو دوسری تفسیر میں نے بتائی ہے نا وہ بھی اس کے بڑے قریب ہے. یعنی یہ لوگ انہوں نے کہا کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے. اصلاً تو اللہ عالم اس کو دیکھنے کے یہ ہو گیا. اسی طرح آخری مثال یہاں اس وقت دوسرے سبب کی. دوسرا سبب کیا تھا؟ نصوص کو آمنے سامنے رکھنے کی وجہ سے جو اشکال پیدا ہوتا ہے. اس آپ سب جانتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ واضح ہے. سیدہ عائشہ کو اشکال ہوا نا جب یہ حدیث کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کے گھر والے اس کو عذاب دیا جاتا ہے جب اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط سنا ہے عبدالرحمن ابن عوف نے، جو بھی صحابی تھے وہ. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اب گویا علماء کا ایک منہج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قطعی دلیل کے مقابلے میں اب دیکھیں کہ ظنی کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہو رہا تو ظنی کو انکار روکتے ہیں. وہ کہیں ہم نہیں مان رہے اس کو، یہ غلطی لگی ہوگی راوی کو. یہ بھی منہج ہے علماء کا. حضرت عائشہ نے یہ منہج اختیار کر لیا. اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں بڑی آسانی سے تطبیق ممکن تھی، وہ تطبیق کر لی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ ایک تطبیق یہ کی گئی کہ وہ اگر اپنے گھر والوں کو اس فعل سے نیاحہ سے، یہ ایک صرف رونا مراد نہیں ہے، آنسو تو آ جاتے ہیں، ایک مراد وہ نیاحہ جو ہوتا تھا وہ نوحہ جس کو کہتے ہیں، تو کپڑے پھاڑنا یہ وہ سب کچھ. اب اس کی زندگی میں بھی میت جو کوئی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہوں گے نا لوگ. وہ روکتا تھا کہ نہیں کرتا اپنے گھر والوں کو؟ اگر نہیں روکا کرتا تھا اور اس پر بھی یہی کام ہوا ہے تو اس کو اس کی وجہ سے بھی سزا ہوگی. ایک اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی. بعض نے کہا کہ یعذب سے مراد ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب دیا جانا مراد نہیں ہے. کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں اور یہ کوہرام مچا ہوا ہے تو جب اسے یہ خبر ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اور بھی تعبیرات ہیں لیکن یعنی جمع کرنا ممکن ہے. بات واضح ہے. اس یہ کیا ہو گیا سبب ہے. جی جی بتایا تھا میں یاد پہلا سبب تو کچھ اور سبب ہو جاتا. ہاں وہ تھا سبب آیات کو مد مقابل نصوص کو. دیکھیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ معنی میں جیسے ہم نے کہا نا کہ کئی دفعہ اشتراک ہوتا ہے. اشتراک تو نہیں ہے، معنی واضح ہے لیکن اس معنی کی وضاحت کا مصداق واضح نہیں. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. اس کو عنوان آپ یہ دے سکتے ہیں غموض فی المعنی. غموض غین میم واو ضاد، یعنی معنی میں ایک غموض ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کرنا ہے تم نے ایسے کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ. لیکن جب غسل کے بارے میں کہا نا وہاں کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، تو یہ جو اطہار کہہ دیا بات بات ہے کہ فَطَّهَّرُوا اس میں مبالغہ ہے، طہارت نہیں بلکہ طہارت میں مبالغہ کیا کرو. بات بات ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ طہارت میں مبالغہ کیسے ہوگا؟ یعنی اب یہ لفظ تو واضح ہے کہ اطہار کے اندر معنی کیا ہے؟ مبالغہ. لیکن یہ مبالغے کا معنی بھی خود واضح نہیں ہے معنی واضح لیکن صیغہ ہی سے خفا پیدا ہوا ہے. وہ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہونے کی وجہ سے. اب اس میں اختلاف کیسے دور کیا جائے گا؟ وہ اختلاف یعنی مسائل یہ پیدا ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو داخل الانف ہے اور داخل الفم ہے یہ جسم کا ظاہر ہے یا باطن؟ کیونکہ فطہروا سے لگ رہا ہے کہ خوب اچھے طریقے پر تم نے دھونا ہے.
خوب اچھے طریقے پر تم نے دھونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بدن کو اچھے طریقے پر دھونا ہے. بات واضح ہے. اب ظاہر بدن میں کیا منہ کا داخل آتا ہے کہ نہیں اور ناک کا داخل آتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ روزے میں، اب یہ اجتہاد کر رہے ہیں، روزے میں اگر کوئی شخص منہ میں ڈال کے کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھا کے اتار دے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے. ہاں اس کا مطلب ہے یہ داخل البدن نہیں ہے اس معنی میں. لہٰذا فطہروا کے اندر مبالغے کے درجے میں اگر طہارت کا حکم دیا گیا ہے تو داخل الفم اور داخل اور کیا الانف، یہ دونوں بھی فرائض میں داخل ہونے چاہیے. اور وضو میں مبالغے کا حکم نہیں دیا گیا تو وہاں یہ دونوں چیزیں سنت میں داخل ہیں. سنت ہی سے پتہ تو یہی چلا کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن احناف نے وہاں مزمزے کو سنت میں شمار کیا. یہاں کس میں شمار کیا؟ فرض میں. آپ کہیں قرآن مجید میں تو مزمزہ اور استنشاق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہاں آپ نے فرض بنایا، انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں مبالغے کا حکم ہے فطہروا. تو اجتہاد کر کے ہم نے اس کو فرض بنایا، لیکن اب یہ وہ فرض ہوگا کہ جس کا انکار کفر ہو جائے، وہ فرض نہیں ہوگا. دوبارہ بتا دیں کہ داخل الفم اور انف تواتر سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن وہ بعد میں جب تواتر بنے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تو وہ محض دیکھ رہے ہیں فطہروا، یعنی کہ لفظ کے اندر کوئی شے موجود ہے جس سے ہم محض اجتہاد سے طے کر لیں. تواتر تو ہمارے تک ہے، یعنی ہم ایک نسل گزری دوسری گزری تواتر ہو گیا، لیکن کیا لفظ کے اندر مفہوم ہے اس کا؟ وہ انہوں نے کہا لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے. اچھا تواتر سے بھی آپ کو پتہ کیا چلے گا، اس کی فرضیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تواتر سے جو چیز ثابت ہے وہ سنت بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر تواتر سے ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سنت بھی ممکن ہے. یعنی تواتر سے تو اس کا وجود ثابت ہوگا، اس کا حکم جو تواتر سے ثابت ہوگا وہ شاید تواتر نہ ہو، کیونکہ ویسے وہ حس نہیں ہوتا، یعنی تواتر کے اصول پر پورا نہ اترا ہے، وہ اجماع کہیں گے اس کو، یعنی اس کو آپ کہیں گے اجماع. کیونکہ تواتر یعنی جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا، یعنی تواتر میں حکم نہیں ہوتا، وہ حس ہوتی ہے. اللہ عنہ. اچھا جی، یہ تقریباً ہمارا موضوع مشکل کا ہو گیا ختم. بات واضح ہے تو جی ہاں اس کا تھا، ہاں اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تعارض بین النصین. تعارض بین النصین، نصوص میں تعارض کی وجہ سے اشکال پیدا ہو جائے. دیکھیں اب اس کے بات واضح. عبداللہ صاحب کا سوال تھا، آپ کو بتا دوں. عبداللہ صاحب کا کیا سوال تھا؟ یہ نہیں آ رہا. یہ جو ابھی آپ نے داخل کچھ کہا، داخل الفم منہ کے اندر، داخل الانف ناک کے اندر. یہ انف وہی ہے جو ابھی ہم انف والا لفظ بول رہے تھے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فرض کے درجے میں اس وجہ سے ہے؟ اور بھی دلائل ہیں لیکن یہاں صرف اس وقت ہاں فرض ہے. یعنی غسل میں استنشاق اور مزمزہ فرض ہے، وضو میں استنشاق اور مزمزہ فرض نہیں سنت. نہیں، لیکن جو غسل میں ہے کہ ایک بال بھی آپ کا باقی نہ رہے، جی اس میں یہ حصے شامل نہیں ہوتے. اصل میں یہ منہ کے اندر ہے نا، جیسے منہ کے اندر تو بال بھی کوئی نہیں ہے، ناک کے اندر تو پھر بھی ہو سکتے ہیں لیکن منہ کے اندر تو نہیں ہے. تو یہاں اختلاف ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اللہ. اچھا جی، دیکھیں مشکل کے بارے میں حکم کیا ہے اس کا؟ خفا کا بھی یہی حکم ہے. پہلے حکم یہ ہے کہ آپ نے اعتقاد رکھنا ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق، حقیقت المراد کا اعتقاد رکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الطلب والتأمل، کوشش شروع کر دیں گے معنی جاننے کی. کیا کریں گے؟ معنی جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس کے نتیجے میں معنی واضح ہو جائے گا. اگر معنی واضح نہ ہو اس کے نتیجے میں پھر کیا کریں؟ یعنی آپ نے اجتہاد کیا، کوئی حل نظر نہیں آیا، پھر کیا؟ پھر وہ مجمل، یعنی پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ مجمل ہے. یعنی مجمل اصل میں خفی اور مشکل ہی ہے، لیکن وہ ایک اگلے سٹیپ میں کیسے چلا گیا؟ اس لیے کہ خفی اور مشکل میں طلب اور اجتہاد سے آپ نے حل کر لیا مسئلہ. لیکن اگر طلب اور اجتہاد سے محنت کر کے بذل الجہد کے بعد وہ حل نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مجمل. تو مجمل ہے ما خفی المراد منہ للسامع، یعنی وہ تو سب میں کامن ہی چلے گا. اگر وہ خفی نہ ہو مراد تو وہ تو پیچھے چلا جائے گا سارا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب بالکل منطقی ہے. اب وہ خفی ہے تو پہلے دو میں ہم نے کہا مشکل اور خفی میں ہم نے اجتہاد کر کے دور کر لیے. یہاں بھی کوشش کی، بالفرض کوشش کی، نہیں دور ہوگا. اب ہم کس سے منتظر رہیں گے کہ وہ خود بتائے؟ ہاں متکلم سے. جو مجمل ہے نا، مجمل کون ہے؟ متکلم، جس نے اجمال رکھا ہے اس کلام میں، وہ کون ہے؟ وہ مجمل ہے.
ہم اس سے درخواست کریں گے یا امید رکھیں گے یا طلب رکھیں گے کہ وہ بیان فرما دیں. اس کا جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ بیان اور تفسیر. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے بیان تفسیر. بات واضح کریں, اس کو آپ بیان بھی کہہ سکتے ہیں اور تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کو جمع کریں گے تو کیا ہے؟ بیان تفسیر. کیونکہ احناف کے ہاں بیان کی 5 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ مستقبل میں ماڈیول 2 میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آفٹر رمضان. میں نے اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. اوکے, وہ ہے بیان کی 5 قسمیں. ایک ہے بیان, میں صرف نام بتا رہا ہوں, یہ ہوتا ہے بیان تفسیر, تاکہ پتہ چل جائے کہ بیان تفسیر وہ ہے بیان تقریر, بیان تفسیر, بیان تغییر, بیان تبدیل, بیان ضرورت. یہ بیان ہے, یعنی سب بیانات ہیں, اللہ کی طرف سے وضاحت ہوتی ہے. تو وہ کبھی تقریر ہوتی ہے, کبھی تفسیر ہوتی ہے, کبھی تغییر ہوتی ہے, کبھی تبدیل ہوتی ہے, اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر کلام ہی سمجھ نہیں آتا. اور یہ کیا ہے؟ مجمل کی طرف سے جو بیان آئے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیان تفسیر. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل بات. لیکن اس کی کس پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف وہ بیان کہتے ہیں بس. نہیں نا, تو بیان کے اندر تو عنوانات بہت سے ہیں نا. بیان میں نسخ بھی ہے, جیسے بیان تبدیل ہے, وہ کیا ہے؟ نسخ. بیان تغییر ہے نا, وہ تخصیص, اس میں تخصیص ہے, اس میں شرط ہے, اس میں استثناء ہے, اس میں صفت ہے, یہ سب ہیں. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی انشاءاللہ. مطلب آپ دیکھیں کہ کمپلیکیشن 2 وجہ سے ہوتی ہے نا. یا تو جو بیان کرنے والا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آیا, کمپلیکیشن ہو جائے گی, اس کو آگے پیچھے ادھر ادھر کی جھک مارے گا وہ. یہ تو فقہا کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ تو ہو رہا ہوگا, لیکن اصولیین کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اصولیین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو پھر کمپلیکیشن کی دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں, وہ شے فی نفسی ہی دقیق ہوتی ہے. اگرچہ ایک تیسری وجہ ہے, وہ ایک غرض کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ بلاغت سے تعلق رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ میں اس کو کمپلیکیٹڈ اس لیے بناؤں تاکہ ہر ایرا غیرہ آ کے سمجھ نہ لے اس کو. وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, اور یہ ہمارے لوگ کرتے رہے, یعنی علماء نے یہ کام کیے. نہایت دقیق سے دقیق متن لکھتے تھے کہ اس کو آ کے حل کرنا پڑے کسی کو. میں اور آپ کچھ نہ کر سکیں اسے, پھر وہ حل کیا جاتا ہے, پھر اس کو مزید حل کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ فن ہے. تو یعنی آپ مختصر ابن الحاجب ہے جیسے اصول فقہ میں, مختصر ابن الحاجب, اب آپ اس کو جا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ واقعی یہ میرے بس کا کام نہیں, تو تواضع پیدا ہوگی نا. تو جو عام آدمی ہے اس کے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری فہم سے ماورا بھی ہوتی ہیں, کچھ کمپلیکیشن مقصود بھی پیدا کی جاتی ہے, لیکن یہ تو غرض ہوتی ہے متکلم کی. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. لیکن بغیر غرض کے جو کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ یا تو بات متکلم کے ذہن میں واضح نہیں ہے, یا بات فی نفسی وہ ہے, یعنی دقیق ہے, اس کے اندر دقت ہے. آپ یہ سامعین کو مستثنی کر دیا ہے. سامعین کی بات تو آئے گی جب آپ تلقی پہ جائیں گے نا. یعنی ایک ہے ادا متکلم نے کر دی ہے, تلقی وہ تو متلقی تو ہر سمپل بات کو بھی کمپلیکیٹڈ بنا سکتا ہے, وہ تو کر سکتا ہے. تو وہ تو اس کی مرضی ہے, وہ تو ڈیتھ آف آتھر کا زمانہ ہے, جو مرضی کرے وہ. یہ ماڈیول 1 رمضان سے پہلے ختم. ہاں, آپ نے اس کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ماڈیول 2 میں حاضر ہوں. اچھا بس تو حضرات ذرا یہ اجمال کے بارے میں کچھ سن لیجیے. بسم اللہ ولہ آخرہ. تو بتانے کیا رہا تھا, دیکھیں ترتیب آپ کو پتہ چل گئی نا کہ وہاں بھی ہر 2 میں مراد سامع پر مخفی ہو رہی ہے, لیکن وہ خود اس کو دور کر رہا ہے یا متکلم دور کر رہا ہے؟ خود ہی دور کر رہا ہے. اب جب متکلم آ کر دور کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ مجمل. تو کون دور کرے گا مجمل کے اجمال کو؟ مجمل. اور وہ جو دور کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ بیان تفسیر. بالکل سمپل سی بات ہوگی نا, جو وہ دور کرے گا وہ بیان تفسیر ہوگا. بات واضح. اچھا بیان تفسیر کی صورت میں مجمل کا نام کیا ہو جائے گا؟ ہاں مفسر, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نہیں غور صاحب دیکھو نا, جب وہ انہوں نے آ کر تفسیر کر دی تو متکلم نے اگر تفسیر کر دی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا وہ تفسیر اگر قطعی ہوئی, اب یہ بس ایک اضافی بات ہے, قطعی ہوئی تو وہ مفسر بنے گا.
اگر متکلم نے جو تفسیر کی اس میں خود ظن ہے تو وہ مؤول بن جائے گا، ترتیب مکمل ہوگی. اس کی مثالیں تو ابھی آئیں گی، لیکن یہ منطقی اعتبار سے بالکل بات مکمل ہو گئی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ جو مخفی لفظ ہے اگر اس کی مراد متکلم کی طرف رجوع کیے بغیر حل نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہے؟ مجمل. متکلم نے آ کر بیان کر دی قطعی ذریعے سے، کیا ہو گیا وہ؟ مفسر. ظنی ذریعے سے تو کیا ہو گیا؟ مجمل. ابھی ایک اور بات بھی ہے اس میں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بتاؤں گا، وہ کسی صورت میں مشکل بھی ہو جاتا ہے. مؤول مشکل کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ یہ شاخیں واضح ہو جائیں. اگر متکلم آ کر اس کی وضاحت کرے، وضاحت بالکل واضح ہو، قطعی ہو، لیکن اس وضاحت کے نتیجے میں ایک اشکال پیدا ہو جائے، وہ ابھی جب مثال آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی. کیا پیدا ہو جائے؟ اشکال. تو وہ مجمل لفظ مفسر ہونے کے بعد اس اشکال کی وجہ سے مشکل بھی ہو سکتا ہے. اس اشکال کی وجہ سے وہ ہے جیسے سود، ربا. ابھی ہم پڑھیں گے ربا کا لفظ مجمل تھا، اللہ کے رسول نے تقریباً متواتر روایت سے اس کی وضاحت کر دی، الذهب بالذهب، وہ روایت ہم دیکھیں گے. لیکن پھر ایک اشکال خفی سا پیدا ہوا کہ یہ 6 کے بارے میں احکام ہیں یا اس کے اندر علت بھی ہے. پیدا ہو گیا نا اشکال بات، لیکن مشہور ہے نا کہ قرآن مجید میں آیا. میں اس تیسرے کی مثال پہلے دے دیتا ہوں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ربا کا لفظ لغوی معنی کیا ہے؟ زیادتی، اضافہ. کیا ہر اضافہ دین نے منع کر دیا؟ ہر قسم کا پروفٹ منع ہے؟ نہیں، منع تو نہیں. تو ہم نے کہا کون سا پروفٹ منع کیا جا رہی ہے؟ ربا سے کیا مراد ہے؟ تو متکلم نے خود بتا دیا کہ میری ربا سے مراد ہر قسم کا پروفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ 6 اصناف ہیں. مثلا وہ 6 اصناف کیا بتا دی؟ اب ربا مفسر ہو گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مفسر. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. یہ 6 اشیاء ہو گئیں. سواء بسواء یدا بید. یہاں پہ جو ربا والفضل ربا. اور دوسری روایت میں فإذا اختلفت الاشیاء فبيعوا کیف شئتم. مطلب کہ ٹرانسلیشن بھی کریں. ہاں، یعنی سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی سے، گندم کا گندم سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے، جو کا جو سے، یہ برابر برابر ہونا چاہیے. ہاتھ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ دو، یعنی نہ ربا الفضل ہو نہ ربا النسیئہ ہو. اور جب یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں تو جیسے مرضی کر لو. وہ الگ الگ کیسے؟ یعنی جو علتیں ہیں میں بتاتا ہوں مختصر بات واضح. تو ربا مفسر ہو گیا نا کہ ربا سے مراد ان چیزوں میں اس طرح کی زیادتی ہے. لیکن پھر ایک اشکال پیدا ہوا. وہ کیا تھا؟ جو صرف انہیں چیزوں کہ یہ چیزیں صرف یہی 6 ہیں یا یہ احکام معلل ہیں؟ یہ 6 چیزیں معلل ہیں، ان کی کوئی علت ہے. اب یہ اشکال پیدا ہوا نا، تو پہلا تو اشکال یہ پیدا ہوا کہ معلل ہے کہ نہیں. کچھ ظاہری ایسے آئے جنہوں کا معلل ہی نہیں، صرف یہی 6 ہیں. جمہور امت نے کہا معلل ہے. اچھا، طے ہو گئی بات. پھر اشکال پیدا ہوا، وہ علت کیا؟ پھر 3-4 گروہ بنتے چلے گئے. بات واضح. احناف نے الگ علت بیان کی، شافعیہ نے. اب یہاں اشکال پیدا ہوا ہے مفسر ہو جانے کے بعد. تو اب ربا کیا ہو گیا؟ مشکل. کیا ہوگا؟ اب وہ کون دور کرے گا؟ اجتہاد، مجتہد. اب مجتہد جب اجتہاد سے دور کرے گا تو ہو سکتا ہے نا ایک چیز کو ایک مجتہد ربا کہے، دوسرے کو وہ ربا نہ کہے. نہیں، بات واضح ہو رہی ہے کہ یعنی مثلا ایک بکری کا 2 بکریوں سے تبادلہ احناف کہیں گے ہو جائے گا، شوافی کہیں گے نہیں ہوگا، اور وہ سود ہے. وہ علت کی وجہ سے، جو علت طے کی ہے اس کی بنا پر. تو یہ کس میں داخل ہو گیا؟ یہ بھی مشکل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مشکل. تو آپ کہیں گے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو ابھی میں نے مجمل کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ پہلے 2 چیزیں کیا تھیں؟ ہاں، یعنی بیان تفسیر آئے گا، بیان تفسیر کے نتیجے میں وہ مفسر ہو جائے گا یا مؤول ہو جائے گا. اور بیان کے بعد اگر اس میں مزید کوئی اشکال پیدا ہو گیا تو وہ مشکل ہے. لہٰذا حضرت عمر کا یہ کہنا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا اور بیان شافی، ابواب الربا میں بیان شافی آپ نے نہیں دیا. تو بیان شافی سے وہ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ یہی بتایا کہ سود کیا ہوتا ہے؟ نہیں، علماء نے کہا مراد یہی ہے کہ یہ اشیاء 6 اور اس کے پھر آپ نے علت وغیرہ کا بیان نہیں کیا.
تو اس کا مطلب ہے یہ مقصود تھا دین کا کہ یہاں پہنچ کے علماء اختلاف کریں اور اجتہاد کرو. اگر اللہ کے رسول بتا دیتے کہ علت یہی ہے بات واضح تو پھر اختلاف ہوتا پھر نہ دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان شافی نہیں دیا. اسی لیے احناف کی انشاءاللہ ہم آگے تقسیم دیکھیں گے. تو وہ تفسیر کی دو اقسام کہتے ہیں, تفسیر جو بیان شافی ہو, بیان تفسیر کی, اور تفسیر جو بیان غیر شافی ہے. جو اشکال پیدا ہوا ہے وہ غیر شافی کی وجہ سے پیدا ہوا. تو غیر شافی یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے غیر شافی بیان دیا, مراد یہ ہے کہ گویا وہاں جیسے اللہ میاں نے بھی ثلاثۃ قروء میں چاہتے تو حیض یا طہر رکھ دیتے نا, نہیں رکھا, اجتہاد پہ چھوڑ دیا نا. تو کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شافی اگر نہیں دیا تو خدا کے حکم سے نہیں دیا, کیونکہ آپ کو جو بھی بتایا گیا آپ نے تبلیغ کر دی. تو وہاں گویا امت کے اجتہاد پر اس کو چھوڑ دیا گیا. ہاں دعو الربا, اسی لیے آپ فرماتے ہیں, یعنی انہوں نے بالکل یہ بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالا کہ بیان شافی نہیں ہے جو مرضی کرو. انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دعو الربا اور ریبا, سود بھی چھوڑو اور جس میں سود کا شائبہ ہے وہ بھی چھوڑ دو, یعنی شبہ سے بھی بچو. واللہ اعلم. انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ مکمل ہو جائیں گی 4 چیزیں. اس کے بعد کچھ اختلاف وغیرہ کی چیز ہے اور تعویل کا کچھ بیان ہے. تو مجمل ابھی نہیں ہوا مکمل, وہ اگلی دفعہ ہوگا, اور ساتھ کیا مکمل ہوگا انشاءاللہ متشابہ اللہ نے چاہا. ہاں علت احناف کی ہے کہ الوزن والکیل مع الجنس. اچھا الوزن کس میں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اس میں 6 اشیاء ہیں نا, الذهب والفضہ اس میں وزن ہے علت. باقی 4 اشیاء جو ہیں اس میں کیل ہے مع الجنس, یعنی اگر کیا چیز ہے, اگر علت یعنی علت اور جنس ایک ہو جائے تو دونوں چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یعنی تفاضل بھی نہیں ہو سکتا اور نسیہ بھی نہیں. اگر ان میں سے ایک چیز ہو جائے تو پھر تفاضل تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو, ٹھیک ہے, اس میں نسیہ نہیں ہو سکتا. دونوں رخصت ہو جائیں, بات واضح کریں, یعنی نہ کیل اور وزن کی علت رہے نہ جنس کی موافقت رہے, یعنی ایک جنس میں سے ہو. جیسے جنس سے کیا مراد ہے, ذهب ایک جنس ہے, لیکن ذهب اور فضہ الگ الگ جنس ہیں. اب وہ کیا بتائیں گے, ذهب اور فضہ میں تفاضل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ان کی علت ایک ہے, وہ کیا ہے, وزن. علت ان کی کیا ہے, وزن. لہذا اس میں نسیہ ہو سکتا ہے, نسیہ نہیں ہو سکتا. ہاں یعنی اگر دونوں میں سے ایک ہوگا تو تفاضل ہو جائے گا. آپ 2 کلو سونا دے کے 3 کلو چاندی دے دیں, بات واضح کریں, لیکن اس میں کیا نہیں کر سکیں گے, ادھار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اس کو پوچھ لیجیے گا ویسے قطب الدین صاحب سے اور مفتی اسلام صاحب سے. جیسے ایک ہے کہ آپ ڈالر اور پیسے کا تبادلہ کرتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا ہے, جنس الگ الگ ہو گئی, جیسے سونے اور چاندی کی, ٹھیک ہے, سونے اور ڈالر کا. اب یہاں تبادلہ یعنی 100 ڈالروں کے بدلے آپ 100 روپے کے بدلے آپ 1 ڈالر لے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں, پرسوں مجھے جو ہے نا اس کے بدلے 10 ڈالر دینے ہیں بالفرض, یہ نسیہ آ جائے گا, یہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ ابھی کیا ہے, علت ہے ان کی. اب وہ ثمنیہ ہے اصلاً, وہ وزن کی جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے, تو یہاں وزن کا ہی اعتبار ہوگا جس کو اب آپ ثمنیہ کہتے ہیں, ثمن. تو یہ احناف کے ہاں ہے, شوافے کے ہاں یہ نہیں ہے. شوافے کے ہاں کیا ہے, الطعمیہ, یعنی اتحاد الجنس مع الطعمیہ, کھانے پینے کی چیز. اور سونے چاندی میں کیا ہے, ثمنیہ, یعنی سونے چاندی میں انہوں نے کہا علت ہے ثمن ہونا, اور 4 اشیاء میں علت کیا ہے, طعام ہونا مع اتحاد الجنس. وہی فلسفہ ادھر بھی آ گیا. لیکن یہ بہرحال بڑے باریک سے مسائل ہوتے ہیں, تو کوئی ماہر ہی بتا سکتا, لیکن خلاصہ اس کا ایسے ہی ہے. ہاں قدر, اصل میں قدر جو ہے نا اس کی تقسیم کرتے ہیں. قدر کیا ہے, الکیل والوزن. پھر اس کے بعد مزید تقسیم کرتے ہیں, یعنی قدر کی, یعنی کہتے ہیں قدر ہے یعنی قدر مع الجنس. قدر ہے کیل اور وزن, پھر بتاتے ہیں کیل ان 4 اشیاء کا, وزن ان 2 اشیاء کا. تو قدر کے اندر کیا 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیل اور وزن. بات واضح ہے. یہ اصل میں یہ نہ سمجھیے گا کہ باتیں مجھے پتہ ہیں, میں صبح یہ چونکہ پڑھانا تھا اس لیے مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب البیوع جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں سے یہ سارا مبحث پڑھ کے آیا تھا, تاکہ کسی نے پوچھ لیا تو پتہ ہو, آگے پوچھ لیا نا. تو مجھے بالکل یہ چیزیں یاد نہیں رہتی بالکل, کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. لیکن چونکہ آج صبح ہی میں نے وہ کتاب البیوع میں سے پڑھا, 11 بجے.
آپ یہ نہ کہنا کہ ان کو ایک دفعہ پڑھ بھی آدھا ٹھیک ہے ایک دفعہ بڑا یہ ہمارے پرانے اچھا ہو گیا ہاں جو پہلے پیریڈ میں پڑھا شاید یاد ہوگا تھا